ختم ہو چکی ہے، کیا آپ ایک سمپل ریزولوشن کے ساتھ اس کو بحال کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آئین پاکستان میں اس کا ایک طریقہ کار درج ہے تو وہ تو یا تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی یہاں چاہیے ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہے، جو بھی عقل مند تھا، اس نے آپ سے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کروایا ہے، جس سے اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا داغ آیا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جناب اسپیکر، میں وہ چیزیں نہیں دہرانا چاہتا جو خواجہ صاحب نے بات کی۔ کل جب میں کھڑا ہوا تھا یہاں پر تو ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں 6 میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے، کوئی نئی ٹیکسیشن آ رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی عوام جو پہلے ہی ایک قسم کے مفلوج ہو چکی ہے ان کی ساری زندگی، ان پر مزید ظلم ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اسی چیئر نے فرمایا کہ نہیں جناب، ایسا تو کوئی بجٹ نہیں آ رہا، ایسا تو کوئی بل پیش نہیں کیا جائے گا، جب ایسا بل آئے گا تو پھر ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے۔ وہ یہ بات کر کے چلے گئے، جب بل آیا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے ہمیں بات کرنے سے روک دیا۔ وہ وقت تھا کہ ہم بات کرتے۔ جناب اسپیکر، ایک طریقہ تو یہ ہے ہاؤس چلانے کا جو اب چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس 10-12 ممبرز کی یا 5-7 ممبرز کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے، ہم جیسے چاہیں قانون سازی کر لیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ قانون سازی کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہو رہی، قانون سازی کوئی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہو رہی، قانون سازی کوئی جے یو آئی کے لیے نہیں ہو رہی، کوئی مسلم لیگ این کے لیے نہیں ہو رہی۔ قانون سازی آپ کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اور آنے والے وقتوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ کیسا قانون سازی ہم کر رہے ہیں کہ اس طرف سے واویلا ہو رہا ہے کہ آپ ہماری بات تو سنیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے خواجہ آصف جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر نے ایک بات کی، اب اس کا جواب ٹریجری بینچوں سے کیا آیا؟ جناب اسپیکر، آپ خود ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، کیا کہا ہے اسد عمر نے اس کے جواب میں؟ اسد عمر نے کوئی جواب دیا؟ کسی سوال کا جواب دیا؟ کیا اس ہاؤس کو وہ مطمئن کر سکے؟ کیا آپ کی ذات گرامی کو وہ مطمئن کر سکے؟ یقینی طور پر جس کسی نے بھی ان کی بات سنی ہے اس کو مایوسی ہوئی ہوگی۔ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں صرف نہیں، آپ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جو یہ امینڈمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر ہم پورا ڈیبیٹ کروائیں گے اور وہ سینیٹ کی ریکمنڈیشن آ جائے گی تو سب کو موقع ملے گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہاؤس کا جو ہے وہ ماحول خراب ہے، کبھی بھی نہیں چاہوں، لیکن یہ تو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا آبجیکشنیبل ہے، وہ اتنا ناقابل برداشت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، آپ کو بھی انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ ہاؤس اچھے طریقے سے چلے، قانون کے مطابق چلے، اصولوں کے مطابق چلے، پارلیمانی پریکٹسز کے مطابق چلے، لیکن یہ نہیں چلنے دیتے یہ وزراء، کیونکہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے اور نہ ان کو وہ جو پارلیمانی دانش ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ یہ کیا قانون سازی کریں گے کہ اٹھ کے طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں، نہ کسی کو سمجھ آتی ہے کیا ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، اور جب ہم جواب مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو جواب دیں ہیں، تو آپ بھی جواب دیں، لیکن شاید ان کو سمجھ لگی ہے کہ اب عوام کے جو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں، تو یہ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، یہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں؟ کس کو لوگ کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول کرو؟ حکومت کو کہیں گے نا، ہم بھی حکومت کو کہیں گے کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی وجہ سے۔ ارے بھائی چلو، اگر ہماری وجہ سے ہے تو اس پر بحث کرو نا۔ آپ نے 3.5 سال ضائع کر دیے اسی طرح تانے دے کر، الزامات لگا کر، اور پریکٹیکلی عملاً جناب اسپیکر حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت ہر محاذ پر فیل ہوئی ہے، اور یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا اس پارلیمان کے ساتھ، جو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، اس کی توقیر میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی جو ہے بے عزتی کرنے چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں،
जब आप उनके हत्थे चढ़ेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे Thank you, दिखाएंगे। thank you. दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जनाब स्पीकर, आपसे मेरी ये गुजारिश, आप में बड़ा तहम्मुल है, आप पहले भी स्पीकर रहे, जब ये बेशक शोर करती रही हुकूमत, यहाँ स्पीकर आपके पहले भी थे, हुकूमत वो कहती है हमेशा कि आप बुलडोज कर दो, जल्दी कर दो, ये पहले सोए रहते हैं, इनको कोई पता नहीं होता कि इनके कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो गए, फिर जब इनकी आंख खुलती है तो ये आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा कबीह फेल है कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं, उसकी मैं समझता हूँ इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज अगर मेम्बरान कोई ये अगर तहरीक नाकाम भी होती है जनाब वाला, वो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कमी करती है। जिस स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आती है तो ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करो। ये इधर के लीडरों को गालियां देकर मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। जब ये नवाज शरीफ को गाली देते हैं, जब ये जरदारी साहब के खिलाफ अर्जासराई करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि इमरान खान को गाली दो। ये है इनकी सियासत। थैंक यू जी, वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले, वो नमाज का टाइम भी हमारा जी। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट कमेंट्स। जनाब आप नमना से ना प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3.5 साल में तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हुआ, लोगों की कीमतें खरीद कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी, क्या उस पर हम बात नहीं कर सकते? जनाब स्पीकर, क्या आप हमें रोक देंगे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग फरियादी बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आप हमारा मसला क्यों नहीं उठाते? क्या हम उनको ये कहें कि हमारा पाला एक ऐसी हुकूमत के साथ पड़ गया है जिनकी कोई न समझ है, न बूझ है, न दानिश है, इसलिए मैं आपसे न तजर्बा है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि आप अपना न्यूट्रल किरदार अदा करें। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमें जिस नजर से आप उधर देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत नजरों से यहाँ देखें है, इस तरह है। हम भी आपके मेंबर्स हैं, बिल्कुल। ये तकरीबन 50-50 हम लोग। आखिर में जो मैं गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कोई आदमी, खाए वो अमीर है, खाए वो गरीब है, खाए वो किसान है, खाए वो लेबर है, खाए वो मजदूर है, खाए वो दुकानदार है, खुदा की कसम जहां पर भी हम जाते हैं वो खड़ा होकर इस हुकूमत को बददुआएं देता है